ایک آپ لوگوں کو بہت شکریہ. میں ایک ذرا شاید ہو سکوں اور سیکنڈ شفٹ گرمی ہے شاید میں اس انداز سے نہ جا سکوں. آپ لوگ کے ساتھ ہیں تو میں اس کو سمرائز کروں گا. رائٹ. اچھا حالانکہ میں نے بندوبست کیا تھا کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہاں پر ان کے لیے لگا دیں کیونکہ یہ بات ان کے لیے مشکل ہو. تو جیسے آپ نے ٹاپک سن لیا پاکستان ایک اسلامی ریاست اور ہماری جو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں جو وہ کیا چیز چاہیے. شارٹ سے پہلے پاکستان پر آ جائیں گے. پاکستان کو نائنٹین 1906 میں مسلم لیگ یعنی اگینسٹ کانگریس آل انڈیا کانگریس اس کے متضاد میں مسلم لیگ کی جو ایک پارٹی ہے مسلمانوں کی وہ کریٹ کی گئی. قائد محمد علی جان نے تو بعد میں اس کو جوائن کیا. رائٹ. تو وہ پریزیڈنٹ بھی رہے علامہ اقبال صاحب نے. تو یہاں پر یہ ہے کہ برٹش کی دینا پھر 1800 وہ بدل گئے. تو 1857 کی جو ایک جنگ آزادی آپ ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. اس کے بعد ٹوٹلی یہ جو ایریا ہے یہ کیم انڈر دا برٹش گورنمنٹ. پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سو دیٹ ون. سو ڈیموکریسی جو تھی جو جمہوریت برٹش کی تھی وہ ایسے تو اگر آپ چلے تو 1200 سے یعنی اگر یورپ میں چلے جائیں لیکن وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. تو یہاں پر ایکچولی جسے کہتے ہیں کہ اسمبلیز بنی یا وہ اچھا یہ نمائندگی دے دی گئی ہے تھوڑے سے اختیارات دے دیے گئے نمائندوں کو کہ آپ ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہیں یا صوبائی پارلیمنٹ ہیں ان کی ہیں. یہ 1936 میں ہوا ہے. 1936. تو ایکچولی ہندو اور مسلمانوں کی جو جنگ ہے صحیح ہے جو جنگ ہے ویسے تو یعنی یہ بہت پہلے سے شروع ہے لیکن ایکچولی اگر آپ آئین میں اسمبلی میں دیکھیں گے یہ 1936 کا جو آئین تھا برٹش کا اور وہ پاکستان میں 1956 تک رائج رہا وہ جو کانسٹیٹیوشن اپنی 1936 سے. رائٹ. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1946 کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ایک ریفرینڈم تھا کہ ویدر اٹس ٹرو دیٹ مسلم نیڈز فری لینڈ اینڈ کانگریس وہ چاہتے ہیں کہ نہیں فری لینڈ نہ ہو ہم اکٹھے ہوں. کانگریس کو یہ منصوبہ تھا. تو اس کے لیے جب 1946 میں ہوا ہے تو آپ کی تقریباً 95% جو پروونشل سیٹس ہیں وہ ساری مسلمانوں کی ہوگی. اور اسی طرح جو مسلمانوں کی نیشنل کی لیول پر جو سیٹس ہیں پورے ہندوستان اور پاکستان میں اراؤنڈ یہ 90% تک وہ ان کے پاس آ گئی ہے. صرف 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں کانگریس نے مسلمانوں ایریا کے لیے لی ہے. یہ آپ یاد رکھیں. فار ایگزامپل ڈیرہ اسماعیل خان ہندو کا ہے یہاں مسلم کامیابی نہیں ہوگا. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں جو بھی ممبر ہوگا وہ ہندو رہے گا. رائٹ. اور تو صرف وہ 2 ملی وہ اس وجہ سے کہ جیسا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اور اس طرح اور بھی کچھ تھے جو کانگریس میں ہی تھے. رائٹ. صحیح. تو ظاہر بات ہے وہ جن حلقوں میں یا جن جگہوں میں تھے وہ انہیں کی وجہ سے سیٹیں ملی. باقی جتنی مسلم میجورٹی ہے انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے. واٹ اٹ مینس کہ وی نیڈ فریڈم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ہمیں آزاد سے ملک کا چاہیے. تو جو نشاندہی 1940 میں کی گئی تھی نا کہ یہ ایریا تو وہی ایریا پھر اس کو 14 اگست 1947 کو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور 15 اگست میں جب وائسرائے یہاں سے کراچی میں تھے 14 کو اور پھر وہ چلے گئے دلی 15 کو پھر وہاں اعلان کیا. یہ پس منظر ہے. تو اٹ مینس کہ ہندو اینڈ مسلم وہ ڈویژن ہیں اس میں ڈویژن ہے. اب ظاہر بات ہے پولیٹیکلی قائد اعظم واز اے لیڈر صدیق واز اے فاؤنڈر پھر باقی جو مسلم لیگ کے تھے انہوں نے وہ کیا ہے. بعد میں وہ سسٹم یہ پولیٹیکل ڈبیٹ ہے کافی ساری.
جو چلتی رہی. صرف اتنا بتا دوں کہ 1956 میں اس ملک کا نام پاکستان تھا اور 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس کو اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان نام دے دیا گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اردو میں اسے کہتے ہیں. 1973 میں جو قرارداد مقاصد 1940 کے جو پوائنٹس ہے وہ سارے انکلوڈیڈ 1973 میں آ گئے اور 1956 میں اس کو انڈورس کیا تھا. لیکن وہ چیزیں بھی بہت تھیں. اب اگر آپ دیکھیں کیونکہ زیادہ جو جمعیت علماء اسلام ہوئے ہیں جس طرح جماعت اسلامیہ جو سینی جماعتیں ہیں ان کا زیادہ تر یا انڈیویجول کام تھا یا متحدہ ہندوستان کا ایک کام تھا. سو مسلم لیگ سے ڈفرینٹ. باقی جب بنے آپ کو معلوم ہے کہ جس ایریا میں اب ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ہندو رہتے تھے آج نہیں ہے. رائٹ. وہ کیوں مائگریٹ کر گئے؟ I was talking to one of my teachers کہ اگر for example the actual Islamic government کے خلاف ایک کنٹری میں آ گئی فار ایگزامپل کینیڈا میں آ گئی کینیڈا میں رائٹ اور وہ الاؤ کر سکتے ہیں I will leave Pakistan I will go there being a Muslim اگر سپوز ایسی پوزیشن ہے. تو یہاں جتنے بھی مسلم مائگریٹ ہوئے ہیں مسلم مائگریٹ ہوئے بیکاز آف اسلام. حالانکہ پیدائش یا بائی گھر تو وہ تھا لیکن وہ اور اسی طرح یہاں سے جو ہندو مائگریٹ ہوئے وہ بیکاز آف کہ وہ جو میجورٹی تھی نا اگرچہ وہ سیکولر وہ تھا لیکن ان کی میجورٹی تھی تو وہ وہاں پر وہ شفٹ ہو گئے پاکستان کا. اب جس طرح آج عموماً ہے اور صرف یہ آج کی بات نہیں ہے آئے اگر آپ 400 500 600 بلکہ 700 صدیوں تک پیچھے چلے جائیں اسلام کا تصور جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا محدود رہ گیا ہے. رائٹ. محدود. رائٹ. اگر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ لے لیا ہے تو اگر وہیں ایسا مسلم ہے جو کام یہاں کرتا ہوں وہ امریکہ میں بھی کر سکتا ہوں. سو بھائی آئی نیڈ اے مسلم. سو اسد الدین اویسی جو ہے ممبر آف دا انڈین پارلیمنٹ وہ تو بڑے ہو سکے گا پاکستان یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے. لیکن اگر if there are something against اسلام صحیح ہے تو وہ اتنا مؤثر آواز وہاں نہیں دے سکتے. رائٹ. سو اسلام ایک محدود چیز نہیں ہے یہ اجتماعی یونیورسل چیز ہے. اسی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی مکہ میں پھر مدینہ میں آئے اور ایک ریاستوں نے قائم کر دی. اب یہاں پر چونکہ قائداعظم محمد علی جناح جب وہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ تھے اسلام اتنی ہم عام میں جانتے ہیں نا نماز ہو گیا روزہ کا یہ چیزیں ہوئی اب ہوگی نا اتنا ڈیپلی کہ وہ اس کو دینا اگر علماء کا وہاں اس ٹائم ان کے ساتھ ساتھ ہوتا نزدیک ہوتے وہ ہوتے اور بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو شاید وہ چینج ہوتی. یعنی ہم اس طرح برائے نام ایسا مسلم کنٹری نہ رہ جاتی نا برائے نام. صحیح ہے. اور اس کو واقعی اسلام کا وہ دینے کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے. اب چونکہ ہم ہندو اور مسلم ڈفرینٹ وہ ہیں نا کہ مسلمان ہندو سے علیحدہ ہیں. رائٹ. وہ مندر جاتے ہیں ہم مسجد جاتے ہیں. رائٹ. وہ مندر جاتے ہیں وہ مسجد جاتے ہیں. یہ ڈفرینس نہیں ہے بڑے بڑے اور ڈفرینسز ہیں لیکن عام سوسائٹی میں تو یہی چیز ہے. اسی بیس پر ہم میں جو ایک کنسرٹ بھی ہے پاکستان اس پر بنا بیس کیا تھی لا الہ الا اللہ. تو کوئی یہ آفیشیل مسلم لیگ کا یا کسی اور کا نہیں تھا. عام جس طرح پبلک میں ایک نعرہ گونجے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو اسی بیس پر اور واقعی اسی بیس پر لیکن اسلام کی وہی جو چیز ہے نا میں اس کی مثال دے دوں. فار ایگزامپل ایسی کنٹری انڈیا ہے نا اس سے پورا جس مسلمان رہتے ہیں وہاں لے جاؤں یہ مسلمان کنٹری بن جائے واقعات وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک گورنمنٹ ہوگی جس طرح یہ باقی مسلم ممالک اسی طرح ہوگی. رائٹ. بٹ اسلام نیڈس مور فرام اس. اسلام ہم سے مزید چاہتا ہے. یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی بریف میں نے آپ کو سوال سے بتا دی. تو یہ جو پاکستان ہے قرآن مجید کی جس طرح آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا
افسوس ہوا کہ اگر آپ شمار کرنے لگے گے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو آپ شمار نہیں کر سکیں گے. سو یہ پاکستان کا جو لینڈ ہے یہ آپ شمار نہیں کر سکیں گے. آپ خود سوچیں کہ اگر مدینہ کا لینڈ نبی پاک کو پروویژن نہ ہوتی نبی پاک کہاں جاتے؟ مکہ سے مایوس ہونے کے بعد طائف گئے. طائف کا آپ کو معلوم ہے زخمی بھی ہوئے, لوہان بھی ہوئے, بچے نے پتھر بھی مارے ہیں, رائٹ. سو اگر مدینہ کا جو لینڈ ہے وہ ان کو پرووائڈڈ نہ ہوتی, یعنی ان لوگوں نے شامل نہ کہا ہوتا. سو جو لینڈ ہے ایک, اگر آپ کو دیکھا اسلامی گورنمنٹ آپ کے پاس فرسٹ وہ ایک لینڈ ہونی چاہیے. وداؤٹ لینڈ یو کین ناٹ ڈو. وداؤٹ لینڈ یو ول بی انڈر دی جو نان مسلم اسٹیٹس ہیں اس کے انڈر رہیں. آپ سمجھ آ گئی ہے. سو جو انڈیا میں مسلم ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اسدالدین اویسی کو کہ اگر واقعتاً مکمل ایک اسلام کی آپ نے ایک شکل پیش کرنی ہے, یو نیڈ اے لینڈ, رائٹ. یور اسلام از ناٹ کمپلیٹ بائی اونلی پریئنگ, پھر نماز زکات روزہ حج کریں تو تمہارا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے. اسدالدین اویسی یہ کبھی نہ کہیں. اگر آپ یہ کہیں گے اگر آپ یہ کہیں گے تو کبھی بھی آپ کا وہاں پر جسے کہتے ہیں ایک اسلامک آپ کا سسٹم ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو جائے گا. تو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے, آپ بلیو کرتے ہیں اللہ میں, اصولوں میں, اس میں, رائٹ. اس کے ساتھ جڑے ہوئے عبادات ہیں, آپ نماز روزہ زکات حج یہ کرتے ہیں, رائٹ. یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے معاملات ہے, ڈیلنگ ہے, صحیح ہے, پبلک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے, معاشرت ہے, خاندان ہے, نظام ہے, یہ سارا ہے. یہ ساری آپ کی انڈیویجول ذمہ داریاں ہیں اور اکارڈنگ ٹو اللہ انسٹرکشن, اسی طرح سیاست اور حکومت ہے. آپ سمجھ میں آ گئے. مدینے کے لینڈ کی پروویژن فار دا سیاست اینڈ وہ حکومت کے لیے نبی پاک کو ہو گئی. اگر سپوز وہ زیادہ ہوتے میجارٹی میں ہوتے, ہاں آپ لوگ کم کریں, آپ لوگ کم نہ کریں, ہم اپنے نماز روزہ زکات حج پڑھتے ہیں, مدینے کی کیا ضرورت ہے؟ لینڈ واز نیڈیڈ ٹو اسٹیبلش دیٹ سسٹم, کہ وہ سسٹم وہاں پر اسٹیبلش کرے. ویر کہاں پر, جہاں پر حاکمیت اللہ کی ہو. حاکمیت اللہ کی کیا مطلب ہے انڈیویجول لائف میں؟ فار ایگزامپل سر, آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے, آپ بینک میں رکھتے ہیں, بینک آپ کو 50,000 روپیز ایسا انٹرسٹ ایسا سود دیتا ہے اور آپ بڑے خوش ہیں, صحیح ہے, یہ آپ کی عقل آپ کا علم کہہ رہا ہے. دس ڈیسیژن انسانی ہے. اللہ کا کیا ہے؟ سود نہ کھائیں, سود کا اللہ اور سجن ہے. اگر آپ اس پر جائیں گے, آپ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں ہے بینک میں, یا جاب نہ کرنا یا وہاں پر وہ صحیح اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھنا. یہ انڈیویجول لائف میں ہے. سیم اٹ کمس ٹو دا کلیکٹیو لائف میں. کہ اللہ کی حاکمیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ حاکم؟ یہ انہوں نے جو انسٹرکشن دی ہے, صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں کی ہے, اور قرآن مجید, رائٹ, ہمیں وہ تمام انسٹرکشن دے دی گئی ہے. تو اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طور پر آپ اسلام میں داخل ہو جائیں, مکمل طور پر آپ اسلام میں داخل ہو جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, صرف نماز روزہ زکات حج اور اس کے لیے دیٹ از اینف. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان خلاص کی ہے. صرف میں یہاں ایک نقطہ آپ کو لیے کلیئر کروں جس پر ہم آگے بھی شاید آئیں گے کہ وائی ناٹ بفور. کوشش ہر ایک نے یہ جتنے بھی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ پورے ادوار کو پڑھیں نا, خلافت کے بعد پھر بادشاہت بل اور اسی طرح ملکیت وغیرہ یہ آ گئی ہے. پھر ابھی کالونیزم جسے آپ کہتے ہیں, یعنی برٹش کی, فرینچ کی, اور جو کالونیاں بن گئی تھی جس طرح پاکستان انڈر برٹش تھا. تو کیا علماء کرام نے وہ چیزیں وہ کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہاں وہ کی ہے. تو ظاہر بات ہے آپ علماء کرام
سے یا اس سے پوچھیں گے کہ اگر وہ شریعت سے باہر نہ جا رہے ہوں تو وہ جو بھی امیر ہے وہ ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ دیز ور دا ریزن کہ ایکچولی پریکٹیکلی وہ اس طرح اوپنلی وہ نہیں جاتے تھے وائلیشن، جس طرح آپ ظلم کہتے ہیں، آپ ظلم کہتے ہیں. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے میرے بچوں کو مار دیا ہے، وہ یہ گورنمنٹ بڑی ظالم ہے نا. ظلم کی ڈیفینیشن اسلام میں دیکھیے، ظلم کہتے ہیں صحیح ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی اس چیز پر ہم اگر ہو یہ تو بڑی ظالم ہے، تو یعنی آپ اگر ڈیفائن کریں گے اس طرح، ہاں جہاں پر جس طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ کو کہا گیا کہ آپ قاضی القضاء چیف جسٹس بن جائیں، اس نے ریجیکٹ کیا، نہیں کیا اور جیل کاٹ دیے، اور جیل کاٹ دیے. اگر سپوز انہیں کہتے کہ یہاں سے دمشق اور شام سے آپ نکل جائیں، مدینہ چلے جائیں، بے گھر ہونا ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن پھر یہاں کیوں نہیں گئے؟ یہاں کیونکہ یہاں یہ تھا کہ اگر وہ اس پوزیشن پر آتے تو ظاہر بات ہے اس کی ورڈنگ فائنل ورڈنگ تھی اسلام کے حوالے سے، جو بھی اس کا فتویٰ تھا وہ فائنل فتویٰ ہونا تھا. اسی بیس پر وہ جیل میں گئے اور وہیں فوت ہو گئے نا. وہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اس سے، آپ سمجھیں گے. تو اگر آپ جتنے بھی پھر اس کے بعد یہ اینڈ میں یہ 5-6 سال خلافت عثمانیہ رہی ہے یہاں تک، تو ایسا یا انڈیویجول ایک قبیلہ بڑا ہو گیا، انہیں ایک جگہ کو کر دیا بس اللہ کے احکامات اور وہ یہ ہے نا. لیکن ایکچولی جو مین چیزیں تھی اس کو پھر وہ اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے. ہاں شریعت کی جو حدود ہے وہ کرتے تھے، یہ کرتے، لیکن جہاں مال دولت ان چیزوں کہا جاتا تھا نا، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو یہ عہدہ دے دو، یہ چیزیں چل رہی ہے، رائٹ. تو وہاں پر ایک ممکنات ہی نہیں تھی کہ آپ ایک پارٹی بنائے، لوگوں کی وہ بنائیں اور پھر آپ اس گورنمنٹ کے اگینسٹ وہ کریں گا. It was not possible until 1917 خلافت جو ختم ہو گئی 40 ہجری میں، یہ پاسبل نہیں تھا. So individual efforts of everyone، جس طرح امام زین العابدین صحیح ہے پوری لائف گوشہ نشین وہ کرتے رہے. جب آپ کے پاس وہ پاور نہ ہو، وہ چیز نہ ہو کہ آپ گورنمنٹ کو وہ کر سکتے نہیں ہیں. حضرت جو ان کے والد محترم کے ساتھ کپڑا میں ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے. تو انہوں نے نہیں کیا ہے کہ اسلام تو ایز اے کولیکٹیو اسلام کی وہ چیزیں تھی برقرار تھی، ایسی ڈگمگا رہی تھی لیکن ایک حوالے سے برقرار تھی. تو ایسا پاسبل نہیں تھا. لیکن جب عثمان ان کی خلافت ختم ہو گئی، یہ ڈیموکریسی ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہے، ناؤ دیر از پاسبلٹی. اسی بیس پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا تو 1930 1920 سے آپ کو ایسی اسلامک آرگنائزیشن وہ بڑھیں گے جو ابھی جن باتوں پر میں کر رہا ہوں ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز وی بلیو دیٹ سیم خلافت آف دوز 30 years will come back again. وہ جو خلافت ہے وہ دوبارہ آئے گی. شاید امام مہدی اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے، وی ڈونٹ نو، فیوچر کی وجہ، لیکن وہ اس پر وہ دوبارہ وہ قائم ہوگی، رائٹ. سو اس کے لیے یہ ایفرٹس ہوتے ہیں، یہ سارے ایفرٹس ہیں. فار ایگزامپل یہ میری جو اسپیچ ہے آپ 5 بندے سن رہے ہیں، ایفرٹس کا حصہ ہے. کوئی شاید اپنی حیات میں دیکھ لے، کوئی نہ دیکھ لے، بٹ جسٹ سیٹنگ آئیڈل کہ آپ اس طرح بیٹھے رہیں کہ ہمیں نماز اور زکات حج کی ہے، اوکے کافی ختم ہے اختتام تک. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ آن دیٹ ون. اس طرح اللہ دینا مکناہم فی الارض، یعنی اگر ہم آپ کو زمین میں اختیار دیں، یہ آپ سنیں، زمین میں اختیار دینا یہ اللہ دے رہا ہے نا. اختیار کا کیا مطلب ہے؟ یہ فلانا پرائم منسٹر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ والد ہے، یہ والدہ ہے، یہ اختیار دیا آپ کو، یہ والدہ ہے، یہ والدہ ہے. جب قیامت آئے گی کیا کہہ رہے ہیں ہم فاطمہ میں، کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین، ایک ہی مالک ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی والدہ نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ کو زمین میں اختیار دیا گیا ہے. اقام الصلاۃ
و آتوا الزکات. اسلام کی یہ دو اہم چیزیں ہیں، یہ صلاۃ اور زکات دینا، اس کا انکار نہیں کر سکتے. جیسے انکار کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی ہے، زکات کا انکار کیا ہے، تو ہمارا اسلام حکومت کی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو معروف و نہی عن المنکر، یا معروف جو نیک اور حق کی باتیں ہیں اسے کیا کرے؟ تشریح کرے، اور جو منکرات ہیں اسے کیا کرے؟ صحیح ہے، آپ کی اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں کریں. اگر آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، یہ مسند احمد میں ہے، باقی اس میں نہیں ہے. کب یہ کچھ کہ نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. تو یہ اللہ نے چاہا 10 سال رہے، 23 سال رہے گی نا، اور اس کے بعد پھر خلافت آئے گی جب تک اللہ چاہے گا. تو 29.5 سال کتنے ان کے ہو گئے نا، اور 5-6 مہینے ہر حسن رضی اللہ عنہ کے ہو گئے نا. اس کے بعد پھر بادشاہ آئے گی، بادشاہ کی ملکیت کی یہ چیزیں آ جائیں گی نا. تو اس کے بعد جتنی بھی ہیں وہ یہی چیزیں تھی. اس میں کیا ہے، یعنی آپ کا بیٹا 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 اس طرح، یا پھر میں نے قبیلہ بن کر کے طاقتور آپ کو کر سکتی ہے، رائٹ. پھر وہ چیزیں بنتی رہی، رائٹ. کیونکہ اسلام کے اتنے سب اصول ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ظلم کا ورڈ، تو فقہاء نے ظالم یا ظلم کو جس کو کہا ہے تو اس کے مطابق وہ اسٹیپ لیں گے. جس طرح امام ابو حنیفہ کا ہے، یہ خصوصاً جو پاکستان میں اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت صحیح ہے کہ آپ ملٹری یعنی آپ تلوار اٹھا کر کے بندوق اٹھا کر کے ایک گورنمنٹ کو گھیرا سکے اور اسلامک گورنمنٹ لا سکے اور اس کو پھر قائم رکھ سکے. آپ سمجھ میں آ گئے؟ طالبان کے پاس طاقت آ گئی تھی 96 میں اور انہوں نے قائم کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن اس کو وہ قائم رکھ نہ سکے. تو جب آپ قائم نہ کرا نہیں سکے، فقہا کہتے ہیں یہ فساد ہے. آپ سمجھا گی یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے. اب میں مسلسل مشاہد کرتا ہوں کتنے لوگ مریں گے، کتنی چیزیں مرے ہوں گے یا نہیں ہوں گی نا. پھر اوکے میں نے لے لیے زبردستی، رائٹ، کمانڈ ایکشن کر کے وہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد بدامنی اور تمام چیزیں ہوتی ہے. میں اس کو سسٹین نہیں کر سکتا ہوں کہ ایز اے اسلامک گورنمنٹ کر سکوں. فقہا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے فساد پھر عرض کیا ہے. تو اتنے سخت کنڈیشنز ہیں، تو ان کنڈیشنز پر ہی ہاں انڈیویجول ایفرٹس یا وہ تمام چیزیں ان کی وہ چیزیں چلتی رہی ہے نا. تو اسی طرح پھر ایک دور آئے گا، یہ دور جو تھا یہ آپ ایسا سمجھے کہ 1900 سے شروع ہو گیا اور ابھی تک جاری ہے. پہلے فزیکلی قبضہ تھا، مثلا یو ہی کس کے پاس تھا، سارا برٹش کے اندر تھا، گلف کنٹریز جتنے بھی ہیں انڈر برٹش، عمان وغیرہ، اور پھر یہ جو اس کا سعودیہ کا قصہ ہے یہ سارا پاکستانی سارا برٹش کے اندر تھا. دوسری جگہ کی فرینچ، اور یہ کالونیلزم یعنی ایک جبر کی حکومت وہ چیزیں ایکچولی بھائی فزیکلی تو ختم ہو گئی، لیکن بائی نیم جو ہے وہ کنسیپٹ ہے یا نہیں ہے. مثلا آپ ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا، تو ان کے تھرو آپ کریں یا نہیں کریں. اگرچہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ وہ ہیں کتنے 52 مسلم کنٹریز ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیزیں ہیں. سو دس ڈیٹ ول فنش سون، مے بی ان 3 years، مے بی امام مہدی 3 سال بعد آ جائیں گے، ہو سکتے 300 سال بعد آ جائیں گے، ہو سکتے ہیں 300 سال تک یہ جدوجہد جاری رہے گی، پھر وہ آ جائیں گے. لیکن اس کے لیے ان کے لیے اسٹیپ بنا ہوا ہوگا. ایک چیز جو ہے نا اسٹیبلش ہوئی ہوگی، ایک مسلم یونٹی کی چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہوگی نا، تو تب یہ چیزیں پاسبل ہے، ورنہ تو پاسبل نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی ایفرٹس ہیں یہ اس حوالے سے ہیں. تو کلیکٹیو ہے جو عقیدہ اسلامک ہے، تو فرسٹ یہ ہے کہ وہ دین کی کیا کرتے ہیں، پروٹیکشن کرتے ہیں. دین کی کیا کرتے ہیں، وہ پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ پہلے ان کے ایک وہ ڈیوٹی کی ہے. پھر عدل اور انصاف یعنی ایکوٹی جو ہے نا اور جسٹس، وہ
ان کا وہ کام ہے، اور جو عوام کی جان و مال ہیں اور اس طرح بیت المال اور معیشت ہے، آپ کی جو باؤنڈریز ہے، صحیح ہے، اور امت مسلمہ کا تحفظ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلامک گورنمنٹ کو کیا کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، رائٹ؟ نبی پاک صاحب کی حدیث ہے، امام بخاری کی کتاب میں، کہ بنی اسرائیل جو تھے، اگر آپ وہ دیکھیں تو ایک نبی، اس کے بعد دوسرا نبی، یا رسول نبی انبیاء آتے تھے، رائٹ؟ لیکن میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، میرے پاس خلفاء ہوں گے نا، کیا ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جو دین ہے وہ مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ انڈیویجول کولیکٹیو جو ایک سسٹم ہے وہ سارا دے دیا گیا ہے۔ کوئی وہ ہے جب ہے نا کہیں پر کمی بیشی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک چیز کمپلیٹ دے دی گئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جسے آپ انکمپلیٹ کہہ سکتے ہیں، تمام چیزیں کمپلیٹ دے دی گئی ہیں۔ ابھی آگے کیا کرنا ہے خلفاء نے اسی چیز کو کیا کرنا ہے، امپلیمنٹ اور لاگو کرنا ہے، رائٹ؟ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ رسول، اللہ کی رسول کی اور جو آپ کے اولی الامر ہے ان کی اطاعت لازمی ہے۔ آپ سمجھ آئیں گے؟ یہ میں آپ کو، کیونکہ ہم نن عربک ہیں، میں عربک ہے، انشاءاللہ کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو صحیح پڑھیں اور آپ کو عربی آتی ہو نا، آپ کو عربی لوگ بہت زیادہ انشاءاللہ بولتے نظر آئیں گے، ہم کم بولتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے ماخذ ڈرائیو ہے، انشاءاللہ کہ ہم یہ کام کریں گے اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، وہ چیز کو بلیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی، اور جو اولی الامر ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے لیے جو خلیفہ تھا، صحیح ہے، بنو امیہ سے، اگر وہ ظالم یا شریعت کی واضح خلاف ورزی وہ نہیں کرے، اولی الامر ان کے لیے لازم تھا، قرآن مجید کا حکم ہے امام ابو حنیفہ کے لیے، سمجھ آ گئی؟ اور انفارچونیٹلی اسی چیز کو حضرت کے مملکت عثمانیہ کے لیے یوز کیا ہے، وہ سلطان نے بات کہی ہے تو وہ فائنل ہے، وہ فتویٰ ہے، وہ ہے، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، جاتے تو آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، تو وہ شریعت کی رائے ہے، میں کہہ رہا شریعت کی رائے ہے، ایک وہ کہ شریعت سے وہ چیز خارج ہو۔ کیا مطلب ہے؟ نماز جو ہے آپ بس دو پڑھ لیے یا تین نمازیں پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ٹورنامنٹ میں کرتا ہوں، ہاں شریعت کے خلاف کریں، آپ کو ہم ہٹا سکتے ہیں، آپ کے خلاف میں جاؤں گا، سول نافرمانی کروں گا، صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ سلطان ہے یا ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے یا وہ ہے، لیکن وہ خود پڑھتا نہیں ہے، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن مان رہے ہیں لیکن دے نہیں رہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھی جس کی بیس پر ان کی اپنی ایفرٹ، اصلاح، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں منکر، اگر سپوز کوئی غلط وہ ہوتا تو اس کے خلاف وہ کیا کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ امام ابن خلدون کہ خلافت جو ہے وہ نبوت کی نیابت ہے، جو دین کی حفاظت اور دنیا کی نگرانی کے لیے کی جاتی ہے۔ اس طرح امام ابو یوسف، ابن الہام، ان تمام سے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو مل جائے گی، رائٹ؟ یہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، یہ پہلے دو تین جو سجے تھی اس میں یہ خلافت یا امامت کا قیام فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک نے کر لیا خلافت یا امامت کا، وہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے، فرض نماز فرض ہے،
ہاں خلافت اور امامت کو قائم کرنا بھی فرض ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن اگر سپوز 3 دن تک امت اس چیز پر عمل نہ کرے یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ جس طرح نماز فرض عین ہے، ہر بالغ اور اس پر فرض ہے، اسی طرح خلافت اور امامت کو قائم کرنا یہ فرض عین ہے۔ یہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں، یہ میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں کہ ابھی پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو یہاں ڈیموکریسی جمہوریت اس کو ہم کہتے ہیں، رائٹ، یا دوسرے ممالک میں دیکھیں تو اس کو ڈیموکریسی یا ہوا ہے۔ میں آپ کو انکشن ہوا حاکمیت، ڈیموکریسی میں جمہوریت میں حاکمیت کس کی ہے؟ نہیں، ڈیموکریسی میں انسانوں کی، لوگوں کی حاکمیت ہے۔ جس طرح میں نے وہ بینک کی مثال دے دی ہے، آپ لوگ میں آتے ہیں، آپ نے اگر بینک میں وہ سود کے پیسے جمع کر دیا، سود لے رہے ہیں وہاں سے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے اس انڈیویجول ایکشن میں اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، آپ گناہگار ہیں۔ تو جمہوریت میں کس کی ہوتی ہے؟ انسانوں کی ہوتی ہے، جبکہ اس میں حاکمیت کس کی ہے؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے وہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں آپ کا آرٹیکل یہی ہے کہ جو بھی قانون ہوگا وہ قرآن اور سنت کے مناسب نہیں ہوگا، اگرچہ انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں اس کے اگینسٹ جاتی ہے، جاتی ہے نہیں جاتی ہے، آپ جاری ہے نہیں جاتی ہے، تو یہ فرق ہے۔ اسی طرح قانون سازی ہے وہ اکثریت، یہ کتنے لوگ ہیں اتنے؟ اچھا 20 نے مان لیا ہے اور یہ 10 نہیں مان رہے نا، نہیں 20 نے مان لیا تو یہ قانون بن گیا، صحیح ہے، اور وہ 20 میں 5 پوڈری بھی ہیں، 20 میں 5 نشائی پوڈری بھی ہیں، وہ تو نہیں دیکھتے نا، یا دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کان نہ یہ بڑا ہو، بس اس کے بعد وہ سمجھ کی سیٹ ہے تو بس وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو اسلام میں وہ اہل علم اور جو عقل ہے اس کی بیعت یا مشورہ، آزادی رائے، مکمل آزادی حتیٰ کہ دین کے خلاف، وہاں پر مکمل آزادی نہیں ہے، ایک ریسٹرکٹڈ چیز ہے۔ اس طرح مائنارٹیز، اقلیتوں کے سب شہری برابر ہیں، سب شہری برابر ہیں، ہم کہتے ہیں نا، نو، یہاں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کو جاب دینا، آپ کو حساب دینا، کرسچن کو، ہندو کو اس ملک میں رہنا وہ ہم دیں گے، لیکن وہ اگر سپوز یہاں ایک کرسچن ہے پاکستانی، ایک سر تو ٹھیک ہے مسلمان پاکستانی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، آپ سمجھ آ گئے؟ یہ دونوں یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، وہ جو عقل کے پیدل ہے وہ اس کے اپنے لیے دلائل دیتے رہیں گے، رائٹ؟ جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ اگر سپوز آپ کی اسلامک گورنمنٹ آ جائیں، اسلامک گورنمنٹ آج اسلامک گورنمنٹ ہو گئی تو فرسٹ نہیں ہے، اوکے، ہم نے جو انٹرسٹ ہے ربا ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا تمام بینکوں سے، ابھی کیا نہیں، یہ تو ہمیں 1 ہفتہ چاہے 5 مہینے چاہے، آئی ایم سوری، ابھی کے ابھی کیسے؟ جتنا آپ کا قوی ایمان ہوگا آپ یہ جملہ کہہ سکیں گے، آپ کا ضعیف ایمان ہوگا آپ نہیں کہہ سکیں گے، آپ اس عقل کے بگوڑے پر جائیں گے نہیں، پھر یہ بینکوں، پھر وہ، پھر یہ، پھر وہ، پھر یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے، اگر آپ سود کھائیں گے تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ابھی وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر آپ کو اختیار دے دیا گیا تو اسی کے مطابق آپ کریں گے، اگر نہیں تو آپ کافروں میں سے ہیں۔ لیکن اب مجھے اختیار دے دیا گیا، اب میں کیا کروں؟ ابھی کے ابھی بند، اللہ پھر اتنا وہ ہے کہ وہ میری ہیلپ نہیں کرے گا، فضل نہیں ڈالے گا اس میں؟ آپ بولیں تو سختیاں، مشکلات، یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ فضل ڈالے گا کہ یہ جو انسان ہے اس کا عقل اور شعور تو یہ کہتا ہے اور وہ تو یہ کہتے ہیں نا، آپ سمجھنا کہ یہ بینک میں پیسے جمع کر کے وہاں سے ملک میں اتنا انٹرسٹ آ رہا ہے نا، صحیح ہے، اس کو تو فائدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتی ہے، سر آپ 100 روپے مجھے دے دیں، اگر آپ کے پاس 200 ہیں کتنے ہو جائیں گے آپ کے پاس؟ 100 کم ہو جائیں گے، تو نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں۔ آپ کیا کہتی ہے
کم تو ہو گئے. ہاں یہ بلیو ہے کہ کم نہیں ہوں گے. فزیکلی کم ہوا ہے, میری عقل میرا علم کہہ رہا ہے یہ کم ہوا ہے. جس طرح میں یہاں کہتا ہوں کہ آئی ایم دا پرنسپل اور دا اونر آف دا اسکول, میں جو ڈیسیجن لیتا ہوں میرے پاس کئی انفارمیشن ہوتی ہے, آپ کے ٹیچر کے استاد کی طرح آپ کے پاس قلیل انفارمیشن ہوتی ہے. سو سیم اللہ کے پاس اس پوری دنیا اس پوری مخلوقات کی وہ ہے نا. آپ کے اس سوچ سے کیا کیا فوائد ملے ہیں, آپ کو خود وہ فائدہ ملے گا, لیکن آپ کو شاید احساس بھی نہ ہوگا. آپ سمجھ آ گئی نا. کیا آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے صدقے کیا ہوگا, بڑھے گا. لیکن ہمارا مائنڈ کیا کہتا ہے, یہ میری جیب میں 10 روپیہ اگر دے دوں جیب میں 10 روپے ہوں گے. عقل تو یہ کہتی ہے. سو اگر عقل کہتی ہے یہ سود جتنا وہ ہے, وہ سسٹم ہے, وہ خراب ہے, کھانا ڈگ رہا ہے, اور یہ ہے وہ ہے, لیکن اگر میں فیصلہ کر لوں اگر تو کہتے کہ اتنے مشکلات ہیں, یہ ہے وہ بلیو جس پر ہم وہ کرتے ہیں. یہ ابھی اس پر ذرا آ جاتے ہیں. پاکستان کی مثال ابھی لے لیتے ہیں. پاکستان انڈیویجولی تو آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزے زکوٰۃ اور تمام چیزیں آپ کرتے ہیں, رائٹ. اچھے اخلاق بھی رکھتے ہیں, آپ کا بزنس ہے, اچھی ڈیلنگ بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی غبن غرض کوئی گھپلا وغیرہ کوئی چیزیں آپ نہیں کرتے, رائٹ. اور اس طرح بچوں کو اگر آپ نے دلانے ڈیٹ آف برتھ کی رائٹ لکھنا ہے وہ غلط ہے. اور تمام چیزیں صحیح کریں, رائٹ. اب کولیکٹیولی کیا ہے پاکستان میں کیسے کریں. ظاہر بات ہے, میں نے ابھی آپ کو امام ابو حنیفہ کا وہ کیا ہے نا, جس طرح یہاں کچھ پسند وہ بندوق اٹھا کے ریکویسٹ کرتے ہیں, رائٹ, کہ ہم ایسا کر لیں گے, وہ کر لیں گے, یہ کریں گے. وہ فساد پھیلا رہے ہیں. وہ کیا کریں, وہ فساد پھیلا رہے ہیں. ان کو فقہ کا کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس, فقہ کا ان کے پاس کوئی علم نہیں. امام ابو حنیفہ کو جب جیل میں وہ کر دیا, وہ انہوں نے انکار کیا پوری قوم اٹھ کھڑی. ہاں وہ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے, بڑا وہ ہوا ہے نا. لیکن ہم ہیں جو شاید اسلام کو زیادہ جانتے ہیں, وہ ہم سے کم جانتے تھے. اس وجہ سے کسی بندوق اٹھائیے, کسی کیا چیزیں اٹھائی ہے نا, اور وہ کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, یہ چیزیں یا وہ چیزیں یا وہ کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ تو آپ نہیں کر پا رہے نا. انڈیویجلی کا جتنا یہ میری ایفرٹ ہے, یہ اسی ایفرٹ کے لیے آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں نا, رائٹ. تو انڈیویجلی اب یہاں پر چونکہ ڈیموکریسی ہے, میں نے آپ کو ڈفرینس بتا دیا ہے, لیکن اگر آپ کو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہوگا. کیونکہ یہاں پر کچھ پارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا اسلام لائیں گے, الیکشن کچھ نہیں مانتے, رائٹ. تو ایون تھرو الیکشن اگر آپ کریں گے انڈیویجولی آپ کیا ذمہ داری, وہ تو ہوتی ہے جو پارٹی ہے جو انتخاب آ جائے گا جو انڈیویجولی آپ کی کیا ہے. تو جو خلیفے کے لیے شرائط ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس پارٹی کا یا اس بندے کا جو منشور ہو وہ اسلام پر ہو, قرآن و سنت کو وہ مانتا ہو, رائٹ. اور جو پاکستان کے آئین میں ایکچولی دیکھے کہ اکارڈنگ ٹو دی کیا نام اکارڈنگ ٹو دی قرآن و سنت تمام رولز اینڈ ریگولیشن ہو, ٹھیک ہے, وہ کام کرنا ہے. سو ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. آپ سمجھ آ گئی, جس طرح میں نے آپ کو یہ اگر اس کے اگینسٹ دے دیا آپ نے کسی کو ووٹ تو آپ ایک بڑا گناہ کریں. یا تو پھر ووٹ دے دینا اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ووٹ ہیں آپ اس گلی کو پختہ کرنے کے لیے دے رہے نا, یا نوکری جاب کے لیے کریں یا وہ کریں نا, وہ جانے اور اللہ جانے حکومت کا جو ایک سسٹم وہ جانے اور اللہ جانے. آپ کسی کو وہ یہ کیا ہے, میں آپ کو یہاں پر جو ایک حدیث ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں یا امر دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو امانت ہے وہ ان کے اہلها جو ان کے جن کے ہیں ان کو آپ واپس کریں. تو ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ وہی ایک گناہ کریں گے. اگر آپ اس میں خیانت کریں گے یا اسی بیس پر کریں گے, کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نماز نہ پڑھی ذرا تو مجھے گناہ ہوگا. ووٹ جس کو بھی دے
گناہ نہیں ہوگا نا، یہ کنسیپٹ ہے. انفارچونیٹلی اس کی اویئرنیس اس طریقے سے نہیں ہے. نبی پاک صحیح من ماتا ولیسا فرعونوں کی بیع ماتا میتۃ جاہلیہ. اب دیکھنا جو بھی خلافت میں خلیفہ ہوتے ہیں آپ سب بیعت ہوتی ہے ان کے ساتھ. صحیح ہے، جس طرح آپ کے اللہ اور رسول کے ساتھ بیعت ہے اس طرح اس خلیفے کے ساتھ بیعت. تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مر گیا وہ بیعت والی یعنی اس کے ہاتھ میں نہیں کیا تو وہ کیا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. تو ہم یہاں کیسے کریں؟ اس کی ریکارڈنگ تو کر سکتے ہیں. اتنی ایفرٹس ہیں جو میرے اس میں ہینڈ میں وہ تو کر سکتا ہوں، وہ تو کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ جیل چلے گئے، وہ عہدہ قبول نہیں کیا، یہی ایفرٹس وہ کر سکتے تھے. یا ایک فوج نکالتے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، نہیں کر سکتے تھے. صحیح ہے. تو جو ایفرٹس ہیں ہم نے کیے وہ ایفرٹس ہم نے کرنی ہے. تو وہ لوگ جو واقعاً چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے آئین سے متصادم نہ ہو. ایک تو شریعت میں جو حدود ہیں وہ تو مختلف ہے. مثلا زنا کا حدود ہے، قتل کا ہے. صحیح ہے. زنا اگر سپوز وہ ہو جائے تو شاید پورے پاکستان میں ایک کیس بھی وہ نہ ہو جائے، کیونکہ 4 گواہ چاہیے آپ کو. 4 گواہ کیا؟ ہاں میں نے دونوں کو دیکھا، ایک 4 گواہ ہے. ایسا ممکن ہے جتنی پرائیویسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. باقی الزامات باقی کیا ہو جاتے ہیں، الزامات ہیں. اتنی کڑک چیزیں ہوتی ہے رائٹ. اسی طرح مرڈر کا یا آپ چوری کرتے ہیں یا ان چیزوں کی ہوتی ہے. لیکن باقی تمام ابھی مثلا وہ ایج کا انہوں نے وہ دے دی ہے نا اسمبلی میں میرج کا کہ 18 سال اور وہ ہے نا 18 سال اور وہ ہے. اب اسلام میں تو وہ ہوتا ہے نا کہ افسر جو 10-11 سال میں فیمیل اپنے اس کو پہنچ جاتی ہے اور اس طرح تکلیف ہوگی اس کو میل پہنچ جاتا ہے رائٹ. So there might be exception. بہت سے کیسز ہیں جو 15 سال 16 سال 17 سال میں وہ کر سکتے ہیں. آپ کو کہاں علماء تو وہی مشورہ دیں گے، لیکن وہاں جتنے بھی منتخب ایم ایل ایز ہیں یا جو بھی ہے نا وہ قرآن و سنت کو جانتے ہیں. کس نے منتخب کیا ہے؟ ہم نے منتخب کیا ہے. کون گناہ گار ہے؟ تو ہم گناہ گار ہیں. وہاں کیسے آواز اٹھائیں گے؟ تو وہاں اگر ایسے لوگ ہوں گے جو واقعتاً آواز اٹھا سکتے ہیں. جو ریلیجیس پارٹیز ہیں اس میں کئی مسائل ہیں. ایک تو متحد نہیں ہوتے رائٹ، ایک یونٹی ہو اور بڑے مسائل ہیں. لیکن کم از کم اتنا وہ ہے کہ وہ اگینسٹ اسلام نہیں چاہیں گے کہ سپوز ان کے پاس وہ گورنمنٹ آ جائے اور بڑی پاور کی ہو اور وہ سود کو ختم کر سکتے ہیں 1 دن میں یا 1 مہینے میں جتنا ان کا ایمان ہو. صحیح ہے. اور وہ نہیں کر پائیں گے. یہ نہیں ہے. مجھے جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں جو بھی ہے جو دین اسلام کے ہیں جن کے ساتھ علماء ہیں یا جو بھی ہیں یہ جو ہم ابھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں. شام جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان پہ کچھ کرنا پھر چاہوں گی، لیکن اس حوالے سے مجھے وہ چیز نہیں ہوتی ہے رائٹ. وہ چیز جو ہے نا وہ اس حوالے سے میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی رائٹ. ابھی جس طرح میں کہوں کہ فار ایگزامپل اسلام نو اسلام کہتے ہیں کہ جو اکیلے ہے مائنارٹیز ہے دے آر ناٹ سٹیزن یا اس قسم کے سٹیزن. ٹھیک ہے. وہ سیکنڈری آ جاتے ہیں نا. سیکنڈری چیزوں میں نہیں ہے، ماں جان فال سب کچھ اس میں ہے. لیکن سیکنڈری کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں آپ ایسا سمجھ رہے ہیں. ویسے ایکچولی ہے نہیں لیکن میں مثال سمجھا رہا ہوں. اس شخص سے خوشبو آ رہی ہے، اس سے خوشبو نہیں آ رہی ہے. اس کی ایمان کی خوشبو ہے، اس کے چہرہ نورانی ہے، وہ ذرا نہیں ہے. یہ وہ ڈفرینس ہے، آپ کو وہ نظر آئے گا. باقی یہ ڈفرینس کبھی نہ سمجھے یہ نالی انہوں نے صاف کر لیا میں بھی صاف کروں وہ صاف کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ ڈفرینس سمجھ لیتے ہیں. باقی ہر ایک چیز میں برابر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. اس طرح مکہ یہ حرم اور مدینہ میں مسلم جا سکتے ہیں، مسلم جا سکتے ہیں. ایک پابندی ہے. کیوں پابندی ہے؟ یہ پریارٹی دی گئی ہے. تو کیا اگر میری حکومت آ جائے میں یہ کام کر لوں گا؟ بس آپ اور میں خلاف ہو جائیں گے. تو اس لیے پھر ہمت چاہیے. تو آپ اپنی فکر بیداری ذمہ اور سب سے پھر جب الیکشن کا یا اس کا آتا ہے وہ ووٹ کی جو چیز آتی ہے. لیکن آپ کی جو اسمبلی بنتی ہے یہ 1966 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے کس نے بنایا ہے؟
میرے پاس بڑے اچھے پوائنٹس ہیں, بڑے اچھے اس مثلا یہ جو شادی کا ہے حصہ, اس میں میں بڑے اچھے دلائل اور وہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اہلیت ہے نہیں, تو اہلیت وہ ہے جو ادھر ہے نا, ان کے پاس ہے, وہی کر سکتے ہیں. تو وہاں اگر میں نے ایسے بندے بھیجے ہو, صحیح ہے, تو سبھی وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو وہ نہیں کر پاتے. مثلا یہ ربا والا, چونکہ ربا جو سود کرتے تھے اس کو خود میں نے جب اسٹوڈنٹ کا میں نے فالو اپ کیا تھا سپریم کورٹ کے ساتھ 1996 میں جو چل رہا ہے فیڈرل سیریز کورٹ سے, رائٹ. اور ابھی ریسنٹلی ایک ڈیسیجن آیا تھا نا کہ گریجویٹلی وہ کرے نا, اس کو منیمائز کرے, ختم کرے. اس طرح جو چیز آ گئی نا, میں تھوڑا بڑا سب وہ رکھتا ہوں نا اس حوالے سے. تو اس میں جتنے بھی جماعت کسان نے جنہوں نے کام کیا ہے وہ ساری چیزیں کورٹ میں بھی اگر دیکھیں تو وہ ساری چیزیں آپ کی مذہبی جماعت ہوتی ہیں. اگر اسمبلی میں بھی بات کریں تو وہ زیادہ تر وہ بات کریں, اسمبلی بھی اگر وہ کریں نا تو وہ جو نہیں وہ ہے نا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ سپوز وہ ہے نا میں ایک عالم ہوں, لیکن میں ذرا وہ اچھا نہیں ہوں, رائٹ, تو آپ مجھے نہیں رہتے, تو آپ خود قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں. آپ خود قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں. آپ سے الیکشن میں کھڑا جائے, آپ جیت جائیں. اگر آپ ان کو برا بنا کے دیں تو آپ خود ہو جائیں نا, آپ خود ہو جائیں. اگر آپ وہ نہیں ہوں گے نا تو آپ پوری ان کو فالو کرنا, ان کو صحیح راستہ دکھانا, چیزیں کرنا, یہ وہ تو یہ جو وہ جو آپ کیسے ہوتی ہے یہ ساری آپ کی کیا ہوتی ہے, ایک شرعی امانت ہے آپ کے پاس, ایک شرعی امانت ہے. تو کوشچن ہے یہاں پر, اچھا یہ پھر ایک الگ ہے, میں نے ایک رائٹنگ کی چیز ہے نا. فار ایگزامپل سسٹم ہو تو وہ سسٹم کیسے ہوگا, اس ڈیموکریسی میں اگر ہمیں وہ خلافت کی طرح کوئی چیز بنی کیسے, اس میں کوئی مسائل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ ہم یہ ایڈول کا ہے اور خود کا ہے, جو اس سے انٹرسٹ سکتے ہو نا. بہت شکریہ مہمان نا. کوشچن کرو, جواب تک گئے نا.